بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرمایہ دارانہ نظام میں ذاتی منافع کے محرک کو تسلیم کیا گیا، یہ ایک فطرتی چیز تھی، لیکن اسے جب بے لگام چھوڑ دیا گیا اور اسے آزاد چھوڑ دیا گیا تو کئی طرح کی خرابیاں لازم آئیں، جن میں سے ایک خرابی تو یہ لازم آتی ہے کہ پھر حلال اور حرام کی تفریق ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ سرمایہ دارانہ نظام میں جب ایک انسان کو تجارتی اور صنعتی سرگرمیوں میں بالکل آزاد چھوڑ دیا جائے گا تو وہ ذاتی نفع کمانے کے لیے زیادہ سے زیادہ نفع کے حصول کے لیے کوئی بھی کام کرے گا، اور اس میں وہ حلال حرام کی تفریق سے بلند ہو جاتا ہے، اور وہ اس کو جس کام میں بھی زیادہ نفع نظر آئے گا وہ کام کرے گا۔ اس سے معاشرے پہ ایک اثر تو یہ بھی پڑتا ہے کہ معاشرے میں فحاشی اور عریانی پھیلتی چلی جاتی ہے، کیونکہ اگر ایک شخص کو ایسے کاموں میں جو فحش ہیں اور ایسے کام جو فحاشی کا اور عریانی کا سبب بنتے ہیں اس میں اسے اپنا نفع نظر آتا ہے تو وہ کسی بھی قید، کسی بھی طرح کی پابندی سے آزاد ہے، چنانچہ وہ اس اپنے نفع کے حصول کے لیے اس کام کو اختیار کرے گا اور معاشرے میں اس کے اثرات پڑیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام میں اجتماعی مفاد کی خاطر خواہ توجہ نہیں ہوتی اور اس میں اجتماعی مصالح کی بھی رعایت نہیں ہوتی۔ اب اس میں نتیجتاً اس میں ایک اور خرابی یہ آتی ہے کہ جب ایک انسان کو ذاتی نفع کے حصول کے لیے آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے تو وہ مارکیٹ میں ایسے طریقے بھی اختیار کر سکتا ہے جن کے نتیجے میں مارکیٹ پر اس کی اجارہ داری قائم ہو اور اس کی مناپلی جو ہے وہ بازار میں قائم ہو جائے، کیونکہ اسے زیادہ نفع حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے وہ کسی بھی چیز کی جو مجموعی مقدار ہے رسد اس کے اوپر وہ قبضہ کر سکتا ہے، اسے وہ ذخیرہ اندوز کر سکتا ہے، اسے کسی بھی طرح کی پابندی کا سامنا نہیں ہے تو وہ مارکیٹ میں اس کی اجارہ داری قائم ہو جائے گی۔ چنانچہ یہی ہوتا ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام میں اشیاء کی مارکیٹ میں مختلف لوگوں کی اجارہ داریاں قائم ہو جاتی ہیں۔ جب مارکیٹ میں مختلف لوگوں کی اجارہ داریاں قائم ہو جاتی ہیں اور مناپلی قائم ہو جاتی ہے تو اس سے جو فرق پڑتا ہے وہ طلب اور رسد کے قانون پہ پڑتا ہے، اس لیے کہ طلب اور رسد کا قدرتی قانون اس وقت سے ہی کام کرتا ہے جب مارکیٹ میں فری کمپٹیشن ہو۔ جب مارکیٹ میں فری کمپٹیشن نہیں ہوگا اور اجارہ داری قائم ہوگی تو طلب و رسد کا قانون صحیح طور پر کام نہیں کرتا، جس سے قیمتوں میں توازن برقرار نہیں رہتا۔ اس کی وجہ سے سرمایہ دارانہ نظام میں ایک بہت بڑی خرابی یہ پیدا ہوتی ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام کا اپنا ایک اصول اپنے دوسرے اصول کی مخالفت کرتا ہے اور اسے توڑ دیتا ہے اور اسے چلنے نہیں دیتا۔ یعنی دیکھیے، سرمایہ دارانہ نظام کا اصول یہ ہے کہ ذاتی منافع کے محرک کو تسلیم کرتے ہوئے کسی بھی شخص کو نفع کمانے میں آزاد چھوڑ دیا جائے۔ یہ سرمایہ دارانہ نظام کا ایک اصول ہے۔ جب اسے آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے تو یہ مارکیٹ میں جس چیز کو تباہ کرتا ہے اور جس چیز کو یہ ڈسٹرائے کرتا ہے وہ طلب و رسد کا قانون ہے، اس لیے کہ اس سے بہت سارے لوگوں کی اجارہ داریاں قائم ہوتی ہیں تو پھر طلب اور رسد صحیح طور پر کام نہیں کرتے، جس سے قیمتوں کا توازن برقرار نہیں رہتا۔ چنانچہ یہ ذاتی منافع کے محرک کی بے لگام آزادی یہ طلب و رسد کے قانون کو کام کرنے سے روکتی ہے۔ تو سرمایہ دارانہ نظام کا اپنا ایک اصول اپنے دوسرے اصول کو توڑ دیتا ہے۔ اسی طرح سرمایہ دارانہ نظام میں سود، سٹہ، جوا اور اس طرح کی جتنی بھی برائیاں ہیں اور اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ پھیلتی ہیں، ان کے اوپر کسی بھی طرح کی کوئی پابندی نہیں ہوتی۔ اور سود کے معاشرے میں آ جانے سے اور جوا اور قمار ان برائیوں کے معاشرے میں آ جانے سے معاشرے پہ جو سب سے بڑا اثر پڑتا ہے وہ یہ پڑتا ہے کہ تقسیم دولت میں توازن قائم نہیں رہتا اور دولت کے بہاؤ کا رخ امیروں کی طرف ہوتا ہے، غریب اور عوام کی طرف نہیں ہوتا۔ یہ سود قمار کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور سرمایہ دارانہ نظام میں عملاً جو خرابیاں رہی ان میں ایک خرابی یہ بھی آئی
کہ سرمایہ دارانہ نظام میں یہ کہا گیا کہ حکومت کی مداخلت نہیں ہوگی، تجارتی اور صنعتی سرگرمیوں میں حکومت کی دخل اندازی تسلیم نہیں ہوگی اور وہ آزاد رہیں گی، لیکن عملاً ایسا ممکن نہیں رہا۔ چنانچہ وہ ممالک جہاں پر سرمایہ دارانہ نظام ہے وہاں پر کئی شعبے ایسے ہیں جو سرکاری تحویل میں لے لیے گئے اور حکومت کو وہاں پر مداخلت کرنی پڑی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ وہ خرابیاں ہیں جن کی وجہ سے سرمایہ دارانہ نظام ایک آئیڈیل نظام نہیں ہے، اور جس میں عوام اور غریب طبقے کی کوئی رعایت نہیں ہوتی، بلکہ امیر ہی کی طرف دولت کے بہاؤ کا رخ ہوتا ہے اور غریب دن بدن اس میں پستا رہتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔